ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے، اور آج آپ کو پتہ ہے کہ ممکنہ شب قدر کے حوالے سے، یعنی 27ویں شب کے حوالے سے، اور چونکہ آج پوری دنیا میں مدرس ڈے منایا جا رہا ہے تو اس حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ لیکن اب سے کچھ لمحوں کے بعد ناظرین میں انتہائی اہم موضوع پہ بات کروں گا کہ آج جو نصاب کے اندر یہ جو گڑبڑ کی جا رہی ہے کہ جہاد کی آیات کو نکال دینا، یا ہمارے ہیروز کو، رول ماڈلز کو ہمارے نکال دینا، یا وہ جو جذبہ عشق ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس حوالے سے جو ہے اس میں ڈنڈیاں مارنا، اس پہ جو ہے کام ہو رہا ہے باقاعدہ، کیوں ہو رہا ہے اس پہ رائے صاحب سے پوچھیں گے۔ لیکن چونکہ ماں کا موضوع ہے ناظرین، تو مجھے بس چند وہ سمجھ لیجئے کہ ایک خیال ایک ایسی ماں کا ذہن میں آ گیا جس کی اولاد اب جوان ہو چکی ہے، اب وہ اپنی ماں سے کچھ شکوہ کر رہی ہے۔ وہ کیا کر رہی ہے ذرا سنیے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے یاد ہے وہ دن جب میں نے تجھے خود سے الگ دیکھا تھا، خود کو تجھ سے بڑا سمجھا تھا، اپنی عقل کل سے تیری محبت کو پرکھا تھا، اپنی گڑیوں کو تجھ سے تیری نہیں کہہ کر چھینا تھا، خود کھانے کی ضد میں تیرے ہاتھوں کو جھٹکا تھا، تیرا ہاتھ پکڑنے کی بجائے دیواروں کو سہارا سمجھا تھا، میرے ہاتھ میں کئی کتابیں تھیں اور تجھے علم کی پڑھی تھی، کتنی آسانی سے تجھے کچھ نہیں آتا ماں یہ کہہ دیا تھا، اور تو نے بھی تو ہنس کے کہہ دیا تھا کہ مجھے بھی بتاؤ نا کیا لکھا ہے اس میں۔ وہ تیرا میرے ساتھ دن رات جاگنا، مجھے ہر آفت سے محفوظ رہنے کی دعا دینا، میری دوستوں کی لمبی فہرستیں اور تیرا مسکرا دینا، وہ تیری لغزشیں، وہ میری لغزشیں، وہ میری نافرمانیاں، وہ میری نادانیاں، یہ سب کچھ اپنے آنچل میں چھپا کر سب کچھ چھپا لینا، میری آنکھوں میں تیری یادیں دعاؤں کی صورت نم ہیں، میری اچھی ماں سنو، میری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، میری بیٹی اب بڑی ہو گئی ہے، میری عقل اور سمجھ سے بھی بڑی، مجھے معاف کر دو ماں، بس ایک شکوہ ہے میرا تجھ سے، میں تجھ جیسی ہوتی یہ دعا کیوں نہیں کی تھی، میں تجھ جیسی ہوتی یہ دعا کیوں نہیں کی تھی۔ اچھا جی، اب رائے صاحب میں چاہ رہا ہوں، بڑا اہم چونکہ موضوع ہے اور اس پہ میری بہت تمنا ہے کہ آپ ذرا کلام کیجئے۔ یہ جو نصاب کے اندر انجینئرنگ باقاعدہ ہو رہی ہے، میں تو بڑا کلیئر ہوں اس معاملے میں کہ انٹرنیشنلی فنڈڈ سارا معاملہ ہے، بہت کیٹیگوریکل میں سوال آپ سے کر رہا ہوں، اور یہ بھی 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے، 5th جنریشن وار کا ایک حصہ ہے کہ نصاب کے اندر سے ان تمام چیزوں کو منع کر دیا جائے کہ جہاں جہاد کی بات ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کی بات ہو، اور جہاں ہمارے ہیروز کی بات ہو۔ جی بتائیے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے سال 2020 میں تھا MD پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ، اور وہاں پر نارملی ہمارا یہ ہوتا تھا کہ ہم ریئیکٹیو موڈ میں کام کرتے تھے، مطلب کوئی میڈیا پہ بات آ گئی کہ اس کتاب میں غلطی، مطلب نویں جماعت کی مطالعہ پاکستان میں ختم نبوت کے متعلق الفاظ جو تھے وہ تبدیل کر دیے گئے، بالکل ایسے، حالانکہ وہ ایک سافٹ کاپی ہوتی ہے جو پبلشر کو جاتی ہے، پرائیویٹ پبلشر کو، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا نا کہ سافٹ کاپی کا پرنٹ لیتے ہوئے الفاظ خود بخود بدل جائیں، اور فکرے سوال ہی نہیں، جان بوجھ کے وہ کیا گیا۔ اچھا، اس کا یہ، اور یہ وہی دور ہے جس دور میں اسمبلی میں حلف نامے میں ترامیم کی باتیں بھی ایگزیکٹلی، یہ پیرلل ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، وہ پنجاب اسمبلی میں مسئلہ گیا، ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے۔ اچھا، اب جب بہت زیادہ اس پہ ایک ہو گیا شور شرابہ، تو پھر گورنمنٹ کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے ہمارا کہ ہم اس چیز کو وقتی طور پہ پیسیفائی کر دیتے ہیں۔ اچھا، وہ FIR ہو گئی اس پبلشر کے خلاف، کتاب پہ بین ہو گیا وغیرہ وغیرہ، اس طرح کے 2-3 اور واقعات ہوئے۔ اچھا، اس کے بعد میری پوسٹنگ ہو گئی، تو میں نے کہا کہ ہمارے پاس ایکسپرٹ موجود ہیں اور ہم سارے خود بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، وائی ناٹ کے لوگ ہمیں بتائیں جی کہ آپ کے ناک پہ کالا نشان ہے، میں خود کیوں نہ شیشہ دیکھ لوں، ہم ساری کتابیں پڑھ لیتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ پنجاب میں جو میٹرک تک ہے نا، جو پرائیویٹ سکولز ہیں وہاں پر تقریباً 10,000 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، بس اسلامیات 4تھی جماعت کی ہے تو وہ 200-250 لوگوں نے لکھی ہوگی، ٹھیک ہے، اور اس میں پروفٹ مارجن بہت ہوتا ہے۔ اچھا، وہ خیر جب ہم نے 10,000 میں سے 500 کتابیں پہلی کھیپ میں اٹھائیں تو 500 میں سے 100 کتابیں ایسی تھیں جو مجھے بین کرنا پڑی۔ اوہو، 100 کتابیں آپ نے بین کی، اور ایک ایک کتاب کو خود میں نے پڑھ کے پرکھا کہ کہیں یہ اس ایک قانون کے تحت بین ہوتی ہے، اور اس کی ریزن، اس کی آج اندازہ کر لینا کہ میں نے پچھلے جولائی میں یہ بین کی تھی، اور اب مئی میں بیٹھے ہیں 2021 میں، میرا کوئی فیصلہ کسی کورٹ میں چیلنج نہیں، الحمدللہ ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ بہت چھان اوپر ہم نے پوری اس پہ جانچ پڑتال کر کے کیا۔ میرے علم میں بڑا آپ نے اس کو مطلب دیکھا ہے۔ اب دیکھیں ان کتابوں میں تھا کیا، ان کتابوں میں توہین رسالت،
لکھی ہوئی ہے کتاب کے اندر. یعنی ہم دیکھیں نا بچے کو چاہتے ہیں کہ وہ عاشق رسول بنے, سکول کے اندر کتاب چل رہی ہے جہاں سے توہین رسالت ہے, توہین صحابہ ہے, اللہ, اس کے بعد قرآن پاک کی آیات غلط لکھی ہوئی ہیں. ایک کتاب والے نے لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے, آگے انہوں نے انورٹڈ کاماز میں کچھ لفظ لکھے ہوئے تھے اور وہ قرآن پاک کی آیت ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. قرآن پاک کی 6666 آیات میں سے کسی آیت کا وہ ٹرانسلیشن اسے خود گھڑ کے ہی نہیں آپ اندازہ کر لیں, اس سے بڑا. اور وہ چھپ بھی گیا, وہ ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گیا, وہ پڑھایا بھی جا رہا اور کئی سالوں دیکھنے والا بھی کوئی نہیں. اچھا, ایک تو یہ طبقہ ہے جنہوں نے یہ کیا. دوسرا ہے مغربی طبقہ. 14 کتابیں اس میں, سب زیادہ 31 پبلشر تھے, آکسفورڈ بھی اس میں شامل تھا اور کیمبرج بھی. نارملی آپ کو پتا ہے کہ لوگ ہمارے ان کو ہاتھ نہیں ڈالتے, تو میں نے کہا نہیں, پہلا ہاتھ ان کو ہی ڈالنا چاہیے. اس میں یہ ہوا کہ 14 کتابیں ہم نے ان کی بین کی اور وہ ایک پورا ہنگامہ مچا, لیکن میں نے ان کو ثابت کیا کہ آپ غلط تھے, یہ بالکل بیرونی سازش ہے. اور یہ جو بھی مطالبہ ہے نا جی کہ آپ ہیروز کو نکالیں اور اسلام کو نکالیں اور مینارٹیز کا وہ کریں, مینارٹیز کو, یہ میرے پاس آئین پاکستان پڑھا ہوا ہے, مینارٹیز کو پہلے ہم سے زیادہ رائٹس ہیں پاکستان. الحمدللہ. اچھا, اگر دیکھیں نا یہ مطالبہ مان لیا جائے کہ اسلام کو بیچ میں سے نکالیں تو سب سے پہلے اسلام آباد کا نام تبدیل کرنا پڑے گا. بالکل صحیح. پھر یہ پورا کنسٹیٹیوشن, اس میں آرٹیکلز میں آپ کو آدھے منٹ میں بتا دیتا ہوں. آرٹیکل 1, 2, 2A, 40, 41, 91, 203, 227, 231, 8, 28, یہ سب آپ کو نکالنا ہے. یعنی پورا آئین آپ کو بدلنا پڑے گا, اسلام آباد بدلنا پڑے گا. بھئی آپ نے بچے کو سکھانا ہے, اور یہ سارے مذاہب میں یونیورسل سچائیاں ہیں. کون سا مذہب کہتا ہے کہ شراب پئیں؟ یہ شراب کے جو پرمٹ لیے ہوئے ہیں اس پہ زور لگائیں نا. عیسائیت میں شراب جائز نہیں, آپ کو پتہ ہے, ہندوازم میں نہیں ہے, کسی مذہب میں نہیں ہے. سر مزے کی بات یہ, میں نے اس پہ باقاعدہ پروگرامز کیے اور حیران کن بات یہ مجھے کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے کہ غیر مسلم, چاہے وہ ہماری مسیحی برادری کے لوگ ہیں, چاہے وہ ہندو برادری کے لوگ ہیں, انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے پروگرام میں آن ایئر کہا ہے, میرے پاس وہ کلپس موجود ہیں کہ جنید بھائی ہمارے نام پر لیے جاتے ہیں شراب کی پرمٹس, ہمارے نام پر لیے جاتے ہیں, لینے والے آپ ہی کے بھائی ہیں. آپ ہی کے بھائی ہیں. اب اندازہ کیجئے اس سے بڑی اور کیا بے شرمی کی بات ہوگی. بہرحال اب مجھے ذرا یہ بتائیے کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے جس میں مطلب باقاعدہ ظاہر ہے ہمارے غیر مسلم بھائی نے کھڑے ہو کر اپنی ریزرویشن کا اظہار جو کچھ بھی کیا, ہمیں تو ظاہر ہے ان کو یہ بھی سمجھانا ہے صاحب کہ یہ جو نصاب ہے, یہ نصاب تمہیں جو ہے مطلب پروٹیکشن دیتا ہے. تم یہ مت سمجھو کہ تمہیں جو ہے وہ زمین کے اوپر جو ہے پروٹیکشن نہیں ملے گی. اصل بات تو یہ ہے نا, ایسی یہ جو اسلامی نصاب ہے, ذرا یہ بتائیے اس حوالے سے. میں گزارش کرتا ہوں نا کہ آپ کا دیکھیں نا, ایک آپ کے بنتے ہیں ایس ایل اوز سلیبس میں. ایس ایل اوز کا مطلب ہے کہ آپ بچے کو کیا سکھانا چاہتے ہیں. آپ بچے کو یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ وہ سچ بولے, جھوٹ نہ بولے, ہم ایک دوسرے کی مدد کریں, بڑوں کا احترام کریں, چھوٹوں میں, یہ جو یونیورسل سچائیاں ہیں. اچھا, اب مثال کے طور پہ ہم نے ماں کا ادب, آج کے ٹاپک ہم نے لینا ہے. اب کون سا مذہب ہے جو کہتا ہے کہ ماں کی بے ادبی کرنی چاہیے اور جوتے مارنے چاہیے؟ اچھا, ملتے جلتے الفاظ تقریباً سب کے اندر ہوں گے, یا اگر خود بھی کسی نے کلٹ گھڑا ہے تو وہ بھی باتیں اسی طرح کی کرے گا. اچھا, اب اس میں آپ کوئی واقعہ لکھ سکتے ہیں جس سے ماں کا ہو, جیسے ڈاکٹر صاحب نے واقعہ سنایا وہ لکھ سکتے ہیں, فکرے لکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ آپ کی چوائس ہے. اچھا, ہم نے جو مثالیں دی ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی, یا صحابہ کرام کی, یا قائد اعظم کی, یا کسی, اچھا نیلسن منڈیلا کو ہمارے لوگ بڑے, میں بھی ان کو بڑے احترام کرتا ہوں, اس لیے تو نہیں, انہوں نے کاز کے لیے کام کیا. ٹھیک ہے. اچھا, ہی واز ناٹ اے مسلم. ٹھیک ہے. اچھا, جتنے بھی لوگ ہیں آپ کی کاز, آپ کو پتہ ہے حسینی ہندو ہیں, ہندوؤں میں ایک حسینی گروپ ہے پورا جو امام حسین کو مطلب بہت عقیدت سے مانتے ہیں. تو یہ یونیورسل سچائیاں ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا. اور مینارٹیز کو الحمدللہ پاکستان میں جتنے رائٹس ہیں اتنے یورپ میں نہیں ہیں. سر مجھے آخری بات کہ کوئی گردوارہ, کوئی مندر, کوئی مجھے جو ہے چرچ بتا دیجئے, کوئی سینیگوگ بتا دیجئے جس میں پاکستان میں کسی بھی مسلمان نے ان پہ چڑھائی کی ہو, ورنہ سرحد کے اس پار تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے, وہ ایک لمبی داستان ہے. ڈاکٹر صاحب فائنلی آج 27ویں شب ہے, کوئی پیغام اس حوالے سے آپ دینا چاہتے ہو, آج کیا کرنا چاہیے ہم؟ جی, جیسے آپ نے بھی جنید صاحب کہا اور مفتی صاحب نے بھی اور رائے صاحب نے بھی, ماں کے ہم نے مختلف چیزوں پہ بات کی. میں سمجھتا ہوں کہ 27ویں شب اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ جب ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ اللہ جل شانہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے, سبحان اللہ, تو اس پیار کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ایک موقع دے رہا ہے. واہ سبحان اللہ. اور آج تک کسی قوم پہ, میں ہو سکتا ہوں میں تو ادنا سا طالب علم ہوں دین کا, تو مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ یہ کبھی بھی نہیں آیا کسی قوم پہ عذاب اس لیے نہیں آیا کہ انہوں نے نماز نہیں پڑھی, اس نے زکوٰۃ نہیں دی. عذاب ہی ڈیلنگ پہ آیا, جو ماں سکھاتی ہے کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا ہے, کسی کی ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے, ہمسائے کے حقوق پورے کرنے ہیں. تو سر آج جو یہ توبہ کا دن مل رہا ہے ہمیں اپنی معاشرتی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے, ہمیں قومی ذمہ داریوں کا احساس کرنا چاہیے, اور مذہبی جو اقدار ہیں ان کی پاسداری کے لیے بھی اللہ سے توبہ مانگ کے اپنا رول پلے کرنا. سبحان اللہ, بہت خوبصورت, بہت حسین میسج ڈاکٹر صاحب. ایک استاد کو یہ زیبا ہے جو میسج آپ نے دیا, سبحان اللہ, اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے دونوں شخصیات کو. اچھا جی مہوش صاحبہ, اس سے قبل کہ ہم قصیدہ غوثیہ کی طرف چلیں, ذرا آپ بھی بتائیے نا کہ کہاں تک پہنچا آپ کا محاذ؟ جی, ہماری افطاری جو ہے بالکل تیار
ہے, پنیر چکن بھی بالکل تیار ہے, اسی کے ساتھ بٹر سویاں وہ بھی ریڈی ہیں, اور اسی کے ساتھ میں نے بنائے ہیں سبروسو کے سیخ کباب, اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے جو رائل فالودہ بنایا تھا, اس کو ہم نے اپنی زبردست قسم کی فریج ہے چینگ ہانگ روبا, اس کے اندر فریز کیا ہے. سن کے کتنا اچھا لگ رہا ہے, رائل مطلب ایک رائل فیل آ رہی ہے. رائل فالودہ, یعنی آپ سوچئے رائل فالودے کا نام آپ نے لیا, ایسے لگا جیسے رائل فیل آئی ہے. بالکل بالکل, اور یہ کھانے میں بھی بہت مزے کا ہوگا. اور اس کو ہماری جو فریج ہے چینگ ہانگ روبا, اس نے زبردست قسم کا ٹھنڈا کر دیا. واہ, زبردست, بہترین جی, بہت شکریہ. اور جناب لیے چلتے ہیں آپ کو اب قصیدہ غوثیہ کی جانب. ممتاز عالم دین محترم جناب مفتی فاروق القادری صاحب کی آواز میں انشاءاللہ آپ قصیدہ غوثیہ سنیں گے, اور جب لوٹیں گے تو علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب انشاءاللہ ہمارے لیے, پاکستان کے لیے, امت مسلمہ کے لیے, میں ان سے گزارش کروں گا کہ خاص طور پہ بیت المقدس کے مسلمانوں کے لیے ضرور دعا کریں. جو کچھ بھی اس وقت وہاں پر ہو رہا ہے ان کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کرم فرمائے, ان کو خلاصی عطا فرمائے. آئیے قصیدہ غوثیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي ساعت ومشقني نحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا وانتم رجالي وهموا واشربوا وانتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشأب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خنعة بالطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت والتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي. یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا یا شاہ جیلا. وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن الجدال. مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي. مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال. طبولي في السماء والأرض دقت وشوس السعادة قد بدالي. بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد سفالي. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي. وكل ولي له قدم إني على قدم النبي بدر الكمال. مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال. أنا الجيلي محي الدين اسمي وعلامي على رأس الجبال. أنا الحسني والمخضع مقامي وقدامي على عنق الرجال. وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال. تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي. يا شاہ جینا یا شاہ جینا یا شاہ جینا
یا شاہ جینا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلیہ وبارک وسلم یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا غفار یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا رزاق یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم. بار الہ آج مانگنے کی رات ہے. پروردگار عالم ہماری خالی جھولیوں کو اپنی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے. مولا کریم ہماری عمر بھر کی خطاؤں کی معافی عطا فرما. پروردگار عالم ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما. بالخصوص ہمیں ناگہانی آفتوں دائمی صدموں سے محفوظ فرما. مولا کریم کرونا کی عالمی وبا سے چھٹکارا عطا فرما. پروردگار عالم ماؤں کا بھی عالمی دن ہے. جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. جن کی اس دنیا سے چلی گئی ان کی کامل مغفرت فرما. پروردگار عالم ہمیں ماں کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار عالم جہان بھر کے مظلوم و مقہور مسلمانوں کو جبر و استبداد سے خلاصی عطا فرما. بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو مولا کریم آزادی کی صبح نصیب فرما. بیت المقدس مسلمانوں کے قبلہ اول کو کامل آزادی عطا فرما. مولا کریم ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما. دنیا و آخرت کی مشکلات سے ہمیں محفوظ فرما. اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے. اللہم رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. صلی اللہ علی النبی الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں افطار کا موقع ہے اور دو ممتاز شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ موجود. میرے بائیں جانب پہلی شخصیت ممتاز عالم دین محترم جناب علامہ ذوالفقار مصطفیٰ ہاشمی صاحب اور میرے دائیں جانب کمشنر حکومت پنجاب رائے منظور ناصر صاحب. دونوں ماشاءاللہ بہت ہی حسین اور خوبصورت سی گفتگو کرتے ہیں. اور اب ناظرین جس لمحے ہم داخل ہو گئے ہیں یہ لمحات اب بڑے قیمتی ہیں کیونکہ سورج غروب ہو چکا ہے اور ذہن میں رہے کہ آج تاک رات 34 ہے. ممکنہ شب قدر ہے. 27ویں شب ہے. نزول قرآن کی بھی شب ہے اور سورج کے غروب ہوتے ہی منادی پکارنا شروع کر دیتا ہے کہ ہے کوئی جو بخشش کا طلبگار اس کی بخشش کر دی جائے. ہے کوئی جو مغفرت کا طلبگار اس کی مغفرت کر دی جائے. ہے کوئی جو درازی عمر بالخیر چاہتا ہو اس کی درازی عمر بالخیر کر دی جائے. ہے کوئی جو اپنے رزق میں وسعت چاہتا ہو اس کے رزق کو وسیع کر دیا جائے. ہے کوئی ایسا ہے کوئی ویسا، یعنی جو آج اللہ کی بارگاہ میں طلب کرے گا اس تیقن کے ساتھ کہ وہ ہمیں عطا کرتا ہے یقیناً اسے عطا ہوگا. اور میں ایک جملہ ناظرین یہاں ادا کرنا چاہتا ہوں. مجھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم یاد آ گیا کہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غافل دل سے دعا مت کرو. یہ جو دل ہے نا ناظرین، ایکچولی ہم بظاہر تو زبان سے دعا کرتے ہیں لیکن سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ غافل دل سے دعا مت کرو. اب دل کا کیا کام ہے دعا کا صاحب؟ دعا تو زبان سے ہوتی ہے. نہیں، دعا زبان سے نہیں ہوتی ناظرین، دعا دل ہی سے ہوتی ہے.
زبان تو اللہ کے حضور صرف التجائیں کرتی ہے، اصل میں دل حضوری میں جب پیش ہوتا ہے تو پھر اسے مقبولیت کے اور قبولیت کے پر لگا کرتے ہیں۔ لہٰذا دعا زبان سے الفاظوں کے ساتھ تو ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس میں خشوع و خضوع شامل ہو، اور وہ جو خشوع و خضوع ہے ناظرین وہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ حاضری کے ساتھ حضوری بھی پیدا ہو جائے اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں۔ تو آج کی رات بہت اہم ہے۔ حضرت سیدنا مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری مخلوق کی عمریں دکھائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی عمر سب سے چھوٹی پائی تو آپ غمگین ہو گئے کہ میری امت جو ہے ظاہر ہے اپنی کم عمری کی وجہ سے پہلے کی امتوں جتنے اعمال نہیں کر پائیں گے، نیک اعمال نہیں کر پائیں گے۔ چنانچہ ناظرین یہ غم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر عطا فرما دی جو دیگر امتوں کے اعمال میں 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے جب حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی عبادات اور جہاد کا تذکرے سنے ناظرین تو انہیں حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ پر بہت رشک آیا۔ بڑا خوبصورت واقعہ ہے ناظرین، دل کی یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نے دل کی سماعتوں سے اس کو سننا ہے اور قربان جائیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت پہ، تو آپ کو بڑا رشک آیا۔ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری تو عمریں بہت قلیل ہیں، بہت چھوٹی ہیں، اس میں کچھ عرصہ نیند میں گزر جاتا ہے، کچھ عرصہ طلب معاش میں گزر جاتا ہے، کچھ کھانا پکانے میں گزر جاتا ہے، کچھ دنیاوی امور میں گزر جاتا ہے، تو ہمیں تو وہ موقع ملے گا ہی نہیں جو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کو ملا۔ انہوں نے تو بڑی عبادات کی، بڑی اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یوں بنی اسرائیل ہم سے بہت زیادہ آگے بھی بڑھ جائیں گے۔ تو امت کے غمخوار آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر انتہائی غمگین ہو گئے۔ اسی وقت جبرائیل امی تشریف لے آئے اور حاضر ہوئے آپ کی بارگاہ میں اور تسلی دے کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ رنجیدہ نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو ہم نے ہر سال ایک ایسی رات عنایت فرما دی ہے، اللہ نے عنایت فرما دی ہے کہ اگر وہ اس رات میں عبادت کریں گے تو حضرت شمعون رحمۃ اللہ علیہ کی 1000 ماہ کی عبادت سے بڑھ کے ثواب پائیں گے۔ اور یہ ناظرین سمجھانے کے لیے ہے صاحب، یہ بھی سمجھ لیجئے، یہ جو 1000 ماہ ہے نا، جو 83 برس و 4 مہینے بنتے ہیں، یہ سمجھانے کے لیے۔ اب وہ تو شان والا رب ہے، جتنا چاہے جیسے چاہے جس انداز سے چاہے عطا کر دے۔ تو آج کی رات اللہ کے حضور حاضر ہو کے اجتماعی طور پہ توبہ کیجئے اور اپنے رب کو اپنے آنسوؤں کے ذریعے سے منانے کی کوشش کیجئے۔ آغاز کرتے ہیں، علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علامہ صاحب سب سے پہلے یہ بتائیے کہ جو شب قدر اس کی بنیادی طور پہ جو فضیلت قرآن بیان کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بیسیکلی جنید بھائی بات یہ ہے کہ آپ جس تسلسل میں بات کر رہے ہیں اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے قرآن حکیم فرقان مجید کی طرف میں چلتا ہوں کہ رحمت حق بہانہ می جویت، رحمت حق بہانہ می جویت، کہ اللہ کی رحمت ہے وہ کوئی قیمتیں طلب نہیں کرتی، اس کو لمبے کوئی وہ نہیں چاہیے، وہ بہانہ ڈھونڈ رہی ہوتی ہے کہ بندے کو میں کیسے بخش دوں۔ واہ خاص طور پہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جتنی نرمی اور جتنی آسانیاں پیدا فرمائی گئی، اسی میں سے کرم کی جو برکھائیں برسی ان میں سے ایک جو ہے وہ کہہ لیجیے کہ رحمت کا چیٹا شب قدر ہے۔ وہ اگر ہم اپنے دامن میں سمونے میں کامیاب ہو جائیں تو وہ ہمارے لیے بخشش و مغفرت کو وہ مجدہ ہے کہ عمر بھر کی ساری خطاؤں کی معافی کا سامان لے کر آتا ہے، رب کی رضا کا جو ہے وہ کھیلی مجدہ لے کر آتا ہے۔ اور فرما دیا گیا حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ جو آج کی رات محروم رہا تو پھر وہ وہی ہے کہ جو محروم ہے، اور پھر وہ کوئی محروم نہیں رہ سکتا۔ اس قدر جو ہے وہ عرضہ ہوتی ہے رحمت خدا۔ قرآن حکیم فرقان مجید میں شب قدر کا ذکر، سورۃ القدر پوری سورہ اس مبارکہ کے حوالے سے نازل فرمائی گئی، اور یہ نزول قرآن کی اس کو نسبت حاصل ہے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بڑی نسبتوں سے چیزیں بڑی ہو جایا کرتی ہیں۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ جیسے یہ رات بڑی ہو گئی، بہت بڑی ہو گئی، اتنی بڑی ہو گئی کہ اب کوئی اور رات اس کے مقابلے میں کھڑی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ۔ سب سے بڑی کتاب جو ہے وہ قرآن حکیم اس میں نازل ہوئی، اور سب سے بڑے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے بڑی کتاب نازل ہوئی، سب سے عظمت والی کتاب۔ اور اس میں فرما دیا گیا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ اور اس میں ایک بات میں تسلسل میں کرنا چاہوں گا کہ آخر ہم بہت زیادہ اہتمام صرف 27ویں پر ہی آ کر کیوں کرتے ہیں، جبکہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ ہے کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ تو حضرت اس کے بارے میں علماء نے تو ویسے کوئی 50 کے قریب اقوال کیے ہیں، لیکن حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں ذکر کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ کچھ وجوہات ہیں جن میں سے 3 آپ نے بیان فرمائی کہ جس کے سبب سے یہ 27ویں شب ہی ہو سکتی ہے. ایک تو آپ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر جو لفظ ہے یہ جملہ جو ہے اس کے اندر کل 9 حروف ہیں اور یہ 9 حروف کا جملہ سورہ قدر میں انا انزلنا فی لیلۃ القدر 1 وما ادراک ما لیلۃ القدر 2 لیلۃ القدر خیر من الف شہر 3 دفعہ آیا ہے اور 9 کو 3 سے ضرب دی جائے تو حاصل ضرب 27 بنتا ہے. اچھا پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس پوری سورہ مبارکہ کے کل کلمات جو ہیں وہ 30 ہیں 30 ہیں اور جب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بتانا چاہا کہ ہیا حتی مطلع الفجر تو لفظ ہیا کہ یہ ہے رات جس میں طلوع فجر تک جو ہے وہ سلامتی اترتی ہے وہ یہ ہے کہ جو لفظ ہے یہ 27ویں نمبر پہ آتا ہے. اللہ اچھا یہ 27ویں نمبر پہ آتا ہے جو اشارہ ہے اس بات کا. اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اور اس کے علاوہ مطلب آپ کیا بات فرماتے ہیں تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو طاق بہت پسند ہے اگرچہ ساری راتیں طاق ہے لیکن ان طاقوں میں سے بھی سب سے زیادہ جو اس کو پسندیدہ طاق ہے وہ 7واں ہے کہ اس نے آسمان 7 بنائے زمینیں 7 بنائیں جہنم کے دروازے 7 بنائے 7 طبقات بنائے 7 قرآن پاک کی منزلیں اس طرح مختلف 7 ہیں بڑی تفصیل ہے اس میں. تو اگر یہ دیکھا جائے تو 7 کا لفظ جو ہے وہ 27 میں آتا ہے تو اس کے سبب سے یہ سب سے پسندیدہ طاق رات جو ہے تو اس لیے ہم خصوصی سے اہتمام 27ویں رات میں کرتے ہیں جو کہ خوش قسمتی سے ہمیں نصیب ہو گئی ہے. الحمدللہ جن کو ملی ہے وہ اس کو غنیمت جانتے ہوئے پوری شب میں اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں گزاریں. سونے کی بڑی مدت پڑی ہے آرام سے سو لیں گے آج کی رات اگر جاگیں گے تو انشاءاللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آرام سے سونا نصیب ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کو ہم نے ضائع نہیں کرنا ان کی لمحات. اور جبریل امین علیہ السلام منتظر ہیں کہ کون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں لگا ہوا ہوگا دعائیں مانگ رہا ہوگا اور آپ نے انٹرو میں بھی پہلے بات کی تھی کہ واقعی اس کو سلام پیش کریں گے. یہ وہی فرشتے ہیں جو کہہ رہے تھے رب کی بارگاہ میں کہ یہ تو خون بہائے گا یہ تو جا کر فساد کرے گا اور اسی فسادی کو جس کو انہوں نے فسادی کہا تھا اللہ نے یہ خلت فاخرہ عطا فرمائی نالین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں کہ آج وہی فرشتے سمیت جبریل امین امام الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے زمین پر اتر کے آقا کریم علیہ السلام کی امتیوں کو سلام. سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. رائے صاحب آج چونکہ ظاہر 4 طاق رات ہے ممکنہ شب قدر ہے اور 27ویں شب کی ویسے بھی بڑی فضیلت کے قرآن کا نزول بھی ہوا اور اب یہ بتائیے کہ آج کی رات اللہ کی رحمت چونکہ برس رہی ہے اور ظاہر ہے اس کی رحمت کی بڑی وسعت ہے کس طرح سے اللہ کی رحمت کو وصول کیا جائے؟ بہت شکریہ. ایک تو جو مولانا صاحب ابھی فرما رہے تھے اور حدیث میں بھی ہے کہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک 21 23 25 27 29 کوئی بھی ہو سکتی ہے. یہی بحث ہو رہی تھی کہ کس پہ زیادہ تو زیادہ اتفاق 27 پہ ہے. لیکن ایک بزرگ نے بہت خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا کہ قدر کرنے والوں کے لیے ہر شب قدر ہوتا ہے. واہ 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 سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی کیا اچھی بات. اور جو بے قدرے ہیں اللہ نہ کرے ان کو اگر آج بھی شب قدر ہو تو جیسے آپ نے فرمایا کہ جو ماں باپ کے نافرمان ہیں اور چند ایسے بدبخت ہیں وہ اس رحمت سے بھی محروم رہ. بالکل ایسا ہے. اچھا ایک میں ضرور چاہوں گا یہ عرض کرنا کہ سارے مسلمانوں کو کوئی 160 کروڑ ماشاءاللہ پوری دنیا میں اس وقت مسلمان ہیں اندازاً سب کو اس کی بہت مبارکباد. اور پاکستان والوں کو اس لیے سب سے زیادہ کہ پاکستان 27ویں رمضان المبارک ایسا ہی پاکستان کا قیام جو ہے اور یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا. یہ ایسے نہیں انگریزوں نے تو جون 1948 کا بنایا ہوا تھا نا. اللہ نے کہا نہیں یہ میں تعین کروں گا کہ یہ رمضان میں بنے گا اور یہ 27ویں شب. واہ 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 سبحان اللہ. تو پاکستان والوں کو تو بہت پھر جو لوگ ہم زندہ ہیں دیکھیں اگر ہم اللہ نہ کرے میں آپ ہم میں سے کوئی بھی اگر ہم کل انتقال کر جاتے تو آج ہم اس میں نہ ہوتے. ہم کوشش بھی کرتے ایسا ہی اور بہت سے لوگ کووڈ کی وجہ سے چلے گئے ہمارے درمیان. اچھا ایک لمحہ بھی اگر مغرب سے پہلے دیکھیں ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جیتے جاگتے زندہ سلامت یہ رات ہمیں عطا فرمائی. واہ. پھر ہوش و آواز کے ساتھ صحت کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ سب سے بڑی بات. اچھا میرا اب اس میں جو میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ وہ یہ ہے کہ یہ عدد کا مسئلہ نہیں ہے کہ اچھا بہت ہم بھی یہ بچپن میں جوانی میں کرتے تھے مساجد میں جانا 10 نفل آپ نے بتا دیے یہ طریقہ کار ہے کچھ آپ نے بتا دیا ساری رات لوگ ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں. میں ذاتی طور پہ محسوس کرتا ہوں کہ جو علامہ صاحب نے شروع میں بات کی تھی اعتصاب والی وہ یہ ہے کہ یہ رات وہ ہے کہ میں اپنی پوری زندگی کی ایک فلم چلاؤں اپنے سامنے. واہ. اور میرا مشورہ ہوگا کہ اگر اللہ سے آپ نے 1 to 1 ہونا ہے دیکھیں ہم کہتے ہیں یہ میری چیف منسٹر سے پرائم منسٹر سے 1 to 1 میٹنگ ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ بڑا فخر ہوتا ہے بھائی میرے ساتھ کوئی یہ نہیں تھا کوئی مجمع تھا ہم اکیلے تھے. اللہ سے کریں 1 to 1 میٹنگ وہ کریں اکیلے کمرے میں کمرے کو لگائیں کنڈی اپنے ساری بدعمالیاں آپ کے سامنے میرے سامنے دوسرے کے سامنے آپ نیک آدمی ہیں. اور میں نے کہا نا کہ یہ توبہ ایسے گول مول نہیں ہے. میں نے آپ کو ایک دفعہ آپ کو میں نے مار پیٹ کی
ایک دفعہ میں نے آپ کی گاڑی چوری کی, ایک دفعہ میں نے آپ کے کوئی اور مسئلہ کیا, تو مجھے ہر چیز کی معافی الگ. بلکہ میں آپ کی ہی چونکہ آپ جس جگہ بیٹھے ہیں, اگر اطراف میں تھوڑی سی نگاہ گھمائیں تو میں نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کرپشن کی, کئی مرتبہ رشوتیں لیں, کئی مرتبہ گردنیں ماری, فائلز کو ادھر ادھر کیا, اوپر کے لوگوں کے کام کیے, نیچے کے لوگوں کو دبایا. تو وہی بات ہے کہ اس سے پہلے مجھے دیکھنا ہوگا کہ ایک پوری فلم جو آپ کہہ رہے ہیں ادھر اکیلے کمرے میں بیٹھ کے چلا کے تو دیکھوں, چلا کے دیکھو. اور یہ بڑی خوبصورت آپ نے بات کی, مجھے یاد آ گیا کہ جو رحمت للعالمین کے مصنف ہیں منصور سلمان پوری, وہ بھی مجسٹریٹ تھے انڈیا میں, اور بہت کمال کے انہوں نے 3 جلدوں میں کتاب لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ, اب وہ 1 جلد میں آ گئی. اچھا, انہوں نے اس میں لکھا ہے ایک تحصیلدار کی توبہ. انہوں نے کہا جی کہ تحصیلدار صاحب تھے ٹکا کر رشوت, جیسے ہم لوگ سارا کلچر بن گیا, اور کوئی برا بھی نہیں مان رہا. انہیں سب سے دیکھا نا کہ ایمان کا آخری درجہ ہے کہ آپ اس کو ہاتھ سے زبان سے نہیں روک سکتے, تو دل میں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ اس بندے نے لینڈ کروزر فلانی یہ چیز, کل کو تو ہمارے ساتھ سراب کے سائیکل پہ تھا, تو کرپشن سے لیے ہم پھر بھی اس کو سلامیں کر رہے ہوتے ہیں. تحصیلدار صاحب کو اللہ نے ہدایت دی, کوئی آپ جیسا اچھا آدمی ملا, کوئی دل پہ بات ٹکرائی, انہوں نے توبہ کر لی. اب توبہ میں وہی شرائط کہ پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے ندامت کا اظہار کیا کہ یا اللہ تیرے حکم کی میں نے حکم عدولی کی, مجھے معاف کر دے. پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پکا وعدہ کیا دوسری بات کہ اب میں یہ نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. پھر تیسرا کام یہ کیا کہ جو لیا ہے واپس کروں. واہ, لو جی, اب مختلف اسٹیشنوں پہ ہزاروں لوگوں سے رشوت لی, ظاہر ہے وہ تو صبح شام انڈر دی ٹیبل اوور دی ٹیبل. اچھا, یاد ہی کوئی نہیں کس کو کس سے کیا تھا, کیا کیا تھا. پھر انہوں نے کہا یار دیکھیں نا, ظاہر میں نے ان لوگوں سے رشوت لیا جو میرے پاس کی سرکاری کام سے آئے تھے. تحصیلدار کے پاس زیادہ تر کام جو ہوتا ہے نا وہ انتقال کا ہوتا ہے, یہ جو ٹرانسفر آف پراپرٹی. اچھا, وہ جہاں پوسٹنگ تھی, مثال کے طور پہ کھاریاں تھی تو کھاریاں گئے, انہوں نے اپنے انتقال کی کاپیاں نکالی. اچھا, یہ اندازاً ریٹ بھی طے ہوتے ہیں, رشوت کے بھی ریٹ طے ہوتے ہیں, اور ان کاموں میں کوئی خاص بے ایمانی نہیں, بالکل سٹینڈرڈ پروسیجر چلتے ہیں. اچھا, وہ ان کو یاد آ گیا کہ یار اس سال میں اتنا تقریباً انتقال کا 4000 5000 تھا. پھر وہ ایک گھر میں گئے, آپ کا ایڈریس اس پہ ذرا لکھا ہوتا ہے, آپ کا ہاتھ جوڑے معافی مانگی. واہ واہ واہ, کیا اچھی بات. سارا ترکہ بک گیا, تھوڑے ہی سے پیسے رہ گئے. انہوں نے پھر لسٹ بنائی, گھر والوں کو وصیت کی کہ اگر میں مر جاتا ہوں تو میری جو پینشن ہوگی اس میں سے ان لوگوں کا یہ بقایا ہے. یہ ہے توبہ. واہ واہ واہ, کیا اچھی. یہ سے کہتے ہیں خود احتسابی, خود سیلف انالیسس, سیلف اکاؤنٹیبلٹی. آج کی سر جو رات ہے نا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گرمیوں کی ہے 7-8 گھنٹے ہارڈلی ہمارے پاس فجر تک. کچھ بھی نہیں ہے سر, کچھ بھی نہیں ہے سر. یہ ہے کہ اس میں پوری اپنی میں نے کہا فلم چلائیں, ایک چیز کو سامنے رکھ کے ایک چیز کی معافی اللہ تعالیٰ سے. واہ واہ. اچھا, ہمیں نا, میں آپ کو ایک چھوٹی سی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا انگلش میں, اس میں وہ ایک بندہ 2 دوست بیٹھے ہوتے ہیں کہ بیوی آتی ہے, وہ بڑی ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے, یہ وہ, تو دوسروں سمجھا. اس نے کہا نا کہ دس از دا آرڈر آف دا گاڈ, آرڈر. اب میں سرکاری بندہ, تو مجھے آرڈر کا لفظ بڑا کلک ہوا کہ یار ہمیں ایک آتا ہے آرڈر, میں لاہور بیٹھا ہوں, اب ایک آرڈر آئے گا میں راجن پور چلا جاؤں گا, ایک آرڈر آئے گا میں اٹک چلا جاؤں گا. بالکل صحیح. تو یہ اس کا آرڈر ہے واہ, جو بادشاہوں کا بادشاہ. واہ 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 واہ. اس کی وائلیشن پہ پھر میں نے کہا نا کہ جو طریقہ کار ہے معافی مانگنے کا, وہ تب بھی ہو سکتا ہے جب آپ 1-to-1 میٹنگ. کیا اچھی بات, کیا اچھی بات, کیا اچھی بات ہے. بات تھوڑے سا اور آگے بڑھاتے ہیں. اب جو اس رات کی فضیلتیں آتی ہیں احادیث کی روشنی میں خاص طور پہ, تو ہمیں تواتر سے نظر آتی ہیں, اور خاص طور پہ اس رات کے جو اعمال ہیں وہ بھی لوگوں کو بتائیے. ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا کی جو روایت ذرا بتائیے. جی ہاں, آغاز اسی سے کرتے ہیں. حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ایک روایت کے مطابق 1/3 اور ایک روایت کے مطابق جو ہے وہ نصف دین دینے والی جو ہے وہ ہماری پیاری امی جان. ایسے ہی, اور آج بدرز ڈے بھی ہے ان کے, سرکار علیہ السلام تو پیار سے بلاتے تھے, ان کی خدمت میں ہم خصوصی جو ہے وہ سلام کہتے ہیں کہ اصل مدر تو وہ ہیں, اصل مدر تو وہ ہیں. بات اور تو انہوں نے ہمیں یہ مطلب کہہ لیجیے کہ ایک تحفہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر عطا فرمایا کہ آپ جو ہے وہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہوتی ہیں اور جا کر عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ, اے میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی وسلم, اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا کروں, کیا پڑھوں, کیا عمل کروں. اور یہ ہر کسی کا سوال ہوگا آج مسلمان مومن. اچھا, پوچھنے والی امت کی ماں ہے, سب سے زیادہ قریب ہے سرکار علیہ السلام کے, سب سے زیادہ ناز ہے, اور بتانے والے امت کے کریم ہیں, ان سے بڑھ کے کوئی نہیں. واہ, تو اس سے اچھا کوئی وظیفہ ہو ہی نہیں سکتا. جی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ اس میں اگر کبھی وقت ہو تو اس کو پورے مفاہیم, معانی اور مطالب کے ساتھ ہم سمجھیں تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جو ہے وہ شب قدر کو پاؤ تو یوں کہو, اللہم انی اسألک العفو والعافیہ والمعافات الدائمہ فی دینی والدنیا والآخرہ. اللہ, کیا اے اللہ تمہیں تجھ سے عفو کا سوال کرتا ہوں, معافی کا سوال کرتا ہوں. اللہ, کہ میرے کوئی ایسا عمل میرے پلے میں نہیں ہے کہ جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر کے مغفرت کا جو ہے وہ پروانہ لے سکوں, تو مجھے بس معاف فرما دے. معاف, تو کریم ہے, معاف فرمانے کو پسند کرتا ہے. تحب العفو فاعف عنا, یہ بھی الگ سے مطلب ہے کہ تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے. فاعف عنی, فاعف عنا, تو ہمیں معاف فرما دے, تو مجھے معاف فرما دے. انی سے مراد مجھے معاف فرما دے, اور انا سے مراد ہم اجتماعی طور پہ سب کو معاف فرما دے. اور اس میں یہ ہے کہ
आफियत का साथ सवाल किया गया है। ये आफियत क्या है, इसमें बड़ा ज़रूरी है कि हम बाज़ औक़ात जो है वो एक साबिर रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, वो सब्र की दुआ कर रहे थे, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। अच्छा, मना फरमाया? मना फरमाया। आपने कहा कि सब्र की दुआ ना करो, अल्लाह तबारक व तआला से आफियत मांगो कि मालिक वो घड़ी ना लाना कि मुझे सब्र करना पड़े। हाय 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 हाय, मुझे हमेशा तो अपनी आफियत में रख, आफियत में रख, हाँ, ठंडी ठंडी छैया में रख मुझे, खैर से रख मुझे, मुझे कोई आजमाइश में तो मुब्तला ही ना फरमा, मेरे मतलब अमाल की शामत ना लेकर आ, तो मुझे दरगुजर फरमा के और अपनी रहमतों की बरखा में रख, अपनी रहमतों के साए में रख। ये बारगाह मुस्तफ़ा से तरबियत है और ये आफियत हमें मांगनी चाहिए। सुभान अल्लाह। जब आफियत का हम सवाल करेंगे, बीमारियों से बचेंगे, कर्जदारियों से बचेंगे, औलाद की नाफरमानियों से बचेंगे, हमारा घर का माहौल जो है वो जन्नत बनता चला जाएगा। मांगने की रात है हमें तो। दरअसल जुनैद भाई, ये भी बड़ी बदकिस्मती है कि हमें यही भी पता नहीं होता कि हमने मांगना क्या है। अच्छा, मांगना क्या है हमें नहीं पता होता। इस पर ज़रा सा कता कलाम, एक वक्फा लेना है नाज़रीन। मैं इंशाल्लाह वक्फे से जब लौटता हूँ तो यहीं से सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अल्लामा साहब से ये पूछेंगे आज ख़ास तौर पर कौन से आमाल हमें करने चाहिए, तो बस जाते हैं, लौट के वापस आते हैं। एक बार फिर नाज़रीन मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ रहमत रमज़ान की खुसूसी बराह रास्त नशरियात में। और आज चौथी ताक रात यानी 27वीं शब है, मुमकिन शब क़द्र है। और अभी अल्लामा साहब से हम पूछ रहे थे कि आज की रात हमें आमाल क्या करने चाहिए। इंतहाई तवज्जो के साथ आप सुनिएगा, क्योंकि आज की रात बड़ी अहम है नाज़रीन। पता नहीं अगले बरस ये रात हमें मैसर आए कि ना आए, पता नहीं हम ज़मीन की पीठ पर हों अगले बरस या ज़मीन के पेट में हों, किसी को नहीं मालूम नाज़रीन। कौन मनोटनु मट्टी के ऊपर होगा या कौन मनोटनु मट्टी के नीचे दबा दिया जाएगा, किसी को नहीं मालूम। तो जो मिला है आज उसको हासिल करना। जी अल्लामा साहब। जी हाँ, इसमें जुनैद भाई सबसे ज़्यादा तो तक़र्रुब इल्लल्लाह जो है वो बंदे को सजदे में मिलता है। सजदों वाली कुछ ना कुछ इबादत ज़रूर कीजिए, नवाफिल पढ़िए। जो फ़र्ज़ नमाज, नमाज इशा, नमाज तरावी बाजमात अदा करके नमाज फ़जर बाजमात अदा करने की सआदत पालेगा, तो बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुझदा है कि गोया उसने पूरी शब इबादत में गुजार। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, यानी इसमें भी आसानी दे दी। हाँ, इसमें भी इतना एहतमाम तो सबको करना चाहिए। और उसके साथ साथ बहुत ज़रूरी है कि हमें वो प्यारी इबादत जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चचा जान सैयदना अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को इरशाद फरमाई, उसका एहतमाम हर मुसलमान को करना चाहिए और हमें अपनी नस्लों को सिखानी चाहिए। जी वो है नमाज तस्बीह। अच्छा, सलातुत तस्बीह। अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्योंकि ये इबादतों की कबूलियत की रात है और सिला बहुत ज़्यादा ज़रब लगा के मिल रहा है। तो वो पहले ही मतलब इतने बड़े सिले वाली इबादत है। इसमें सूफिया ने जो है वो तलकीन भी फरमाई है कि इस रात में खुसूसियत के साथ ऐसी इबादतें करने की कोशिश करें जिनका बड़ा बड़ा सिला मिले। जैसे सूरह यासीन पढ़े 10 खत्म कुरान का सवाब है, तो इस रात की ज़रब लगेगी तो पता नहीं कितना मिल जाए। इसी तरह 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़े, 1 खत्म कुरान का सवाब है। 4 दफ़ा सूरह फलक पढ़े, सूरह नास पढ़े, जो है वो 1 खत्म कुरान का सवाब है। इस तरह की इबादतें करके ज़्यादा से ज़्यादा अजर। यानी इस तरह से कि एक यासीन का सवाब मिसाल के तौर पे आपने फरमाया कि 10 खत्म कुरान, 10 खत्म कुरान। तो आज की रात से अगर उसको ज़र्ब देंगे वो 1000 महीनों की इबादत, तो बात कहाँ जाएगी? जी हाँ, वो 1000 महीने फिर 70 गुना रमजान है ना, पता नहीं बात कहाँ जाएगी। मतलब बियॉन्ड द इमेजिनेशन है ना फिर। बस इसको खोना नहीं है, इसको गनीमत जानी है। जैसे किबला राय साहब बात कर रहे थे कि गनीमत जाने के हम जमीन के ऊपर हैं, आप भी बात कर रहे थे कि गनीमत जाने अल्लाह ने हमें मोहलत दे दी है, इस मोहलत से फायदा उठाना। नमाज तस्बीह का तरीका कार यही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि प्यारे चचा जान मैं आपको अता ना फरमाऊं एक ऐसी इबादत कि जो है वो अगर समंदर के जाग के मिसल भी गुनाह हो तो अल्लाह ताला माफ़ फरमा देगा। हो सके तो ज़िंदगी में एक मरतबा, हो सके तो साल में एक मरतबा, नहीं हो सके तो रोज़ाना, हो सके तो हफ्ते में एक दफ़ा, हो सके तो महीने में एक दफ़ा, हो सके तो साल में एक मरतबा या ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर करें। और सलातुत तस्बीह, सलातुत तस्बीह, वाह वाह, उसका तरीका कार यही है कि 4 रकत नमाज तस्बीह है। हाँ, ये बताइए। नफिल की नियत से 4 रकत नमाज नफिल तस्बीह जो है वो इसको आपने पढ़ना। नमाज अल्लाह तबारक व तआला के लिए अपना मुतरफ काबा शरीफ अल्लाहु अकबर नियत करके आप जो है वो खड़े हो जाइए, सुबहानक अल्लाह पढ़िए। उसके बाद 15 मरतबा सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह,
واللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہاں تک پڑھنا ہے ٹھیک ہے۔ 15 مرتبہ. پھر آپ کے بعد اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت ٹھیک پڑھنی ہے۔ ہے. اس کے بعد پھر آپ نے 10 مرتبہ یہی تسبیحات سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے رکوع میں جانا ہے، رکوع کی 3 دفعہ کی تسبیحات سبحان ربی العظیم پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھنی ہے. ٹھیک پھر ہے، رکوع سے تیسرا اٹھنا- کلمہ. جی ہاں، تیسرا کلمہ کہہ لیجیے. پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھنا ہے سمی اللہ لمن حمد ربنا ولک الحمد. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ سجدے میں جانے سے پہلے یہی تسبیح پڑھنی ہے. ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے اللہ اوپر کہہ کے سجدے میں جانا ہے سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر یہی 10 مرتبہ تسبیح پڑھنی ہے. پھر سجدے سے اٹھ کے 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے کی تسبیحات پڑھنے کے بعد یہ تسبیح 10 مرتبہ. اس طرح ایک رکعت میں یہ 75 مرتبہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے، یعنی 300 مرتبہ کل ہو جائے گا. جی ہاں، 4 رکعتوں میں 300 مرتبہ ہو جائے گی. جب آپ نے 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہے تو یہ نماز سنت غیر موقدہ ہو یا نفل 4 رکعتیں اکٹھی پڑھ رہے ہوں تو آپ نے یوم یقوم الحساب تک پڑھنا ہے. اچھا، یعنی عبد و رسول تک کہہ کے کھڑے نہیں ہونا. ہاں، جی، یوم یقوم الحساب تک پڑھ کے پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے اور یعنی درود شریف اور آگے وہ ملانا ہے، دعا بھی پڑھنی. دعا بھی پڑھنی. اور تیسری رکعت کا آغاز پھر سبحانک اللہ سے کرنا ہے، ہاں، جیسے پہلی پڑھی تھی اچھا، اسی کی یعنی مثل. سنا پڑھنی ہے ہاں، پہلے. یوں سمجھ لیں کہ آپ 2 کر کے پڑھ رہے ہیں، فرق یہ ہے کہ آپ نے سلام نہیں پھیرا. اچھا، سنا پڑھ کے پھر اس نے 15 مرتبہ آپ نے پڑھنا اور پھر وہی ترتیب اسی طرح سے رہی. بالکل ٹھیک ہے. بات تھوڑا سا اور آگے بڑھاتے ہیں صاحب. اس رات کے حوالے سے بھی بتائیے، جیسے ہم خود احتسابی پہ بات کر رہے تھے، بہت چھوٹے چھوٹے سے ہم کام ایسے کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم سمجھتے نہیں لیکن وہ بہت بڑے ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، چغلیاں کر رہے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کی یعنی آج کی رات تو اس کے لیے وعید آ گئی ہے کہ وہ ماں باپ کا نافرمان جو اس کی بخشش نہیں ہوگی. ذرا بتائیے کہ اس سیلف انالیسز اور اکاؤنٹیبلٹی اس اعتبار سے ہو تو کیسی ہو؟ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. اصل میں یہ جو دین کی ناواقفیت ہے نا، اس نے ہماری بہت خرابی پیدا کی ہے. میں کل پرائم منسٹر صاحب گئے ہوئے تھے سعودی عربیہ، اور میں ایسے گھر میں بات کر رہا تھا، ان کو دیکھا نا ایسے وہ سعودی کنگ اور ہمارے پرائم منسٹر بیٹھے ہوئے تھے. میں نے کہا یار ہماری کتنی بد نصیبی ہے کہ یہ دونوں آپس میں گفتگو ایک دوسرے کی سمجھ نہیں سکتے، ایک ٹرانسلیٹر چاہیے، اور ٹرانسلیٹر کے ہوتے ہوئے بات کا مزہ ہی ختم ہو جاتا ہے. دیکھیں نا کہ اس سے کوئی بات کی نہ وہ جذبات کنوے ہو سکتے ہیں، نہ اور انگریزوں سے ہم فر بات کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے دین کو جیسے عربی کو ہم نے وہ پیچھے کر دیا نا، اس طرح ہم نے دین کو پیچھے کر دیا. ہمیں نماز کے معنی نہیں آتے. اچھا، اب یہ چھوٹا گناہ اور بڑا گناہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، کچھ تو چلے حدیث میں بتا دیا گیا یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ صغیرہ ہے. ٹھیک سر، اصل ہوتا ہے کہ آرڈر کس کا ہے. واہ 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 واہ، گناہ ہوتا ہے. میں کیونکہ گورنمنٹ کی طرف سے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نارملی آرڈرز یہ ہوتے ہیں کہ اگر چیف سیکریٹری صاحب کا آرڈر ہے تو وہ خود دستخط نہیں کرتے. اوپر لکھا ہوتا ہے چیف سیکریٹری، نیچے سیکشن آفیسر، چھوٹا افسر دستخط کرتا ہے. جو بہت امپورٹنٹ کوئی چیز ہوتی ہے نا، وہ چیف سیکریٹری خود آرڈر کرتا ہے، اس پر خود سائن کرتا ہے. واہ سر، اللہ اور اللہ کے رسول مجھے کہہ رہا ہے جوتا پہنتے ہوئے دایاں پاؤں اندر جانا چاہیے، میں نے ہمت کیسے کی کہ میں نے بایاں ڈال دی؟ واہ، کیا اچھی بات، کیا اچھی بات. میں کون ہوں، کس اتھارٹی کے تحت؟ یعنی کہتے ہیں کیا پدی کا شوربہ. اچھا، یہ ہم کہتے ہیں جی 8 بجے دفتر ہیں، سارے پہنچے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، سب کو پتہ ہوتا ہے شوکا. سر، ہمارا سونا، ہمارا جاگنا، دیکھیں اسلام نے کتنا خوبصورت بتایا. اسلام نے بتایا ہے کہ اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. اے ایمان والو، اسلام میں پورے. اچھا، آرمی میں اگر آپ نے جانا ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں جی میں یونیفارم نیلے رنگ کی پہنوں گا، وہ کہے گا نہیں جی وردی بھی ہماری، کٹنگ بھی ہماری، جاگنا ہمارا، سونا ہمارا، کیونکہ ہم آپ کو 25,000 روپے دیتے ہیں. سر، اسلام میں پورے آ جانا. اچھا، ہماری ساری رہنمائی کوئی یورپ سے ہمیں لینے کی ضرورت نہیں ہے. یورپ ہم سے ادھار لے، ہمیں کسی کا سرٹیفکیٹ سر وہ ہم سے ادھار لے کے تو پل رہا ہے. بدقسمتی یہ وہ ہماری آئیڈیالوجیز پہ چل رہے ہیں اور ہم نے اپنی آئیڈیالوجیز کو اٹھا کے پسے پوش ڈال دیا. آپ کا بہت شکریہ تشریف، بڑا لطف آیا آپ کے ساتھ گفتگو کر کے. بہت شکریہ علامہ صاحب. آپ تو ظاہر ہے مطلب ایز یوزول ماشاءاللہ چھائے رہتے ہیں. اور جناب مجھے دیجیے اجازت، آج رات انشاءاللہ زندگی رہی تو 27ویں شب کو ایک بار پھر آپ سے سحری کے موقع پہ رات 2 بجے پاکستانی وقت میں ملاقات ہوگی. اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.